بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. جناب شیخ رشید صاحب، میں آج آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے یہ جو ہاسپٹل کے لیے جو جدوجہد کی، جو آپ نے ہار نہیں مانی، جو اس کے باوجود کہ یہ آپ کا پروجیکٹ رک گیا تھا، جیسے ہی تحریک انصاف اقتدار میں آئی، آپ نے پہلی چیز کوشش کی کہ یہ ہاسپٹل مکمل ہو. میں آج آپ کو پھر سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں. انشاءاللہ یہ جو آپ کا خواب ہے، ماں بچے کا ہاسپٹل، مدر چائلڈ، اس میں اب پوری طرح پنجاب حکومت اور جو ہیلتھ میں ٹاسک فورس میں نے بنائی ہے وہ پوری طرح آپ کی مدد کرے گی. ٹاسک فورس کے اندر ڈاکٹر نشرما برکی اس کو ہیڈ کرتے ہیں، جنہوں نے شوکت خانم ہاسپٹل بنایا، پہلے لاہور میں اور اب پشاور میں اور اب کراچی میں بنانے جا رہے ہیں. تو وہ پوری طرح جانتے ہیں کہ سٹینڈرڈ آف ایکسلنس، ایک اچھا کوالٹی کا ہاسپٹل کیسے بنتا ہے. تو وہ انشاءاللہ کل آ رہے ہیں اور وہ آپ کی پوری اس میں مدد کریں گے. اب راولپنڈی کے لوگوں، یہ میں آپ سے بار بار الیکشن سے پہلے آپ کو ایک چیز کہتا تھا کہ گورنمنٹ کی پہچان وہ ہوتی ہے جو اپنی عوام کی بنیادی ضروریات پوری کرتی ہے. اور انشاءاللہ ہمارا سب سے زیادہ کوشش یہ ہوگی کہ ہم عوام کی صحت یعنی ہسپتال، ان کے لیے مزید سرکاری ہسپتالوں کو بہتر کریں، جدھر ضرورت ہے اور ہسپتال بنائیں. اور پھر جو بھی عثمان بزدار چیف منسٹر صاحب نے آپ کو کہا کہ جو ہمارا نچلا طبقہ ہے، جس کو آج تک اچھا علاج ملنے کی توفیق ہی نہیں ملتی، ان کے لیے جو ہیلتھ انشورنس ہے، ہیلتھ کارڈ ہے، کہ ہر غریب خاندان کے پاس 7,20,000 کی ہیلتھ انشورنس کارڈ ہو اور وہ کسی بھی ہسپتال میں جا کے اگر ان کے گھر میں کسی کو بھی بیماری ہو علاج کروا سکے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بہتر ایک معاشرے کے لیے، اگر کوئی حکومت سب سے بہتر کام کر سکتی ہے وہ یہ کہ غریب آدمی کو فکر نہ ہو کہ اگر اس کے گھر میں بیماری ہو اس کے پاس ہیلتھ کارڈ ہو اور وہ کہیں بھی اپنا علاج کروا سکے. اس کا میں آپ کو چیف منسٹر صاحب، آپ کو میں پھر داد دیتا ہوں. اور اس کے علاوہ جو بھی ہم ایک معاشرے میں نئی سوچ لا رہے ہیں، جو ہمارا احساس کا پروگرام ہے، احساس کا مطلب کہ حکومت نے ذمہ داری لینی ہے، احساس کرنا ہے کہ عام آدمی کی مشکلات حکومت کا کام ہے حل کرنا. تو پہلی چیز جو ہم نے پناہ گاہ بنائی، اور وہ آہستہ آہستہ سارے شہروں میں پناہ گاہ بنتی جا رہی ہیں. لاہور میں 5 بن گئی ہیں، 5 اور بن رہی ہیں، پنڈی میں 3 ہیں. کوشش یہ ہے کہ ایک عام آدمی کے سر وہ فٹ پاتھ پہ نہ سوئے. اگر اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، مزدور ہے، تو اس کے پاس ایک جگہ ہو جدھر وہ جائے، اس کو چھت ملے، وہ اس کو کھانا ملے. اور وہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ پناہ گاہ اب ہماری پھیلتی جا رہی ہیں جدھر عام آدمی کے لیے سر پہ چھت اور اس کو کھانے کے لیے جگہ ملتی ہے. اور وہ مزدور ہے، وہ جب سارا دن دہاڑی کرتا ہے، وہ پیسے بچاتا ہے، تو اس کو
یہ نہ ہو کہ اس کو رہنے کے لیے کرایہ دینا پڑے یا اس کو کھانے پہ پیسہ خرچ کرے، وہ سارا پیسہ بچا کے تو اپنے گھر میں پہنچائے۔ اور تیسری چیز، انشاءاللہ ہم اب اپنا جو پروگرام شروع کریں گے، آپ دیکھیں گے کہ ہم نے نوجوانوں کے لیے اب قرضے دینے ہیں تاکہ نوجوان اپنے کاروبار کر سکیں۔ ہم نے غریب گھرانوں کی مدد کرنی ہے، ان کو ذریعہ معاش کے لیے چیزیں دینی ہیں۔ دیہاتوں کے اندر گائے بھینسیں دیں گے غریب گھرانوں کو تاکہ ان کے پاس اپنی گائے بھینس ہو، وہ اپنا دودھ انہیں ملے، وہ بیچ سکیں۔ اسی طرح بکریاں دیں گے، مرغیاں دیں گے تاکہ وہ اپنے پیر پہ کھڑے ہو سکیں غریب گھرانوں میں۔ اور شہروں کے اندر انشاءاللہ آپ کے لیے وہ اور اسکیمیں لے کے آ رہے ہیں۔ ایک اور بھی کہ ہم ہاؤسنگ کر رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے گھر جو کبھی بھی جن کے پاس پیسہ نہیں ہوگا اپنے لیے گھر بنانے کا، یا تنخواہ دار طبقہ جس کے پاس کیش نہیں ہے گھر خریدنے کا، انشاءاللہ ہماری جو اب ہاؤسنگ اسکیم شروع ہو گئی ہے، ہم اب سروں سے ڈیمانڈ بھی لے رہے ہیں کہ کون کون پاکستان میں کس کس شہر میں کون لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہمیں سستے گھر ملیں۔ تو انشاءاللہ ان کے لیے بھی ہمیں پورا پروگرام ہم نے بنا لیا ہے، قانونی طور پہ بھی، اور بینکوں کو بھی تیار کر دیا ہے کہ عام آدمی کو ایک دن ہر انسان چاہتا ہے اس کے سر پہ چھت ہو، اس کے گھر ہو، تو وہ بھی آپ کے سامنے پروگرام آ گیا ہے۔ لیکن میں آخر میں شیخ صاحب آپ نے بات کی، آپ نے مہنگائی کی بات کی، اور یہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ اس وقت ہمارے لوگ مشکل میں ہیں، مہنگائی ہے، بجلی مہنگی ہے، گیس مہنگی ہے۔ ایک منٹ میں سن لیں بات پہلے میں کر لوں۔ میں یہ آپ کو ذرا یہ آخر میں بات ایک سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہ مجھے احساس ہے کہ مہنگائی ہے، لیکن جو چیز آپ نے سمجھنی ہے وہ یہ، مہنگائی کیوں ہوتی ہے؟ مثلا گیس کیوں مہنگی ہوئی ہے، بجلی کیوں مہنگی ہوئی ہے؟ وہ اس لیے ہوتی ہے جب بجلی، یعنی کہ جو بھی بجلی بنانے والا ہمارا جو پاور سیکٹر ہے وہ مقروض ہو جاتا ہے، اس کے اوپر قرضے چڑھ جاتے ہیں۔ جب یہ ہماری حکومت آئی تو 1300 ارب روپے کے قرضے چڑھ چکے تھے۔ تو جب قرضے چڑھ جاتے ہیں تو آپ کے پاس صرف دو طریقے ہوتے ہیں، یا آپ قرضے اور چڑھاتے جائیں، اور وہ اتنے قرضے چڑھ چکے ہیں کہ اور قرضے نہیں چڑھ سکتے ہمارا جو بجلی کا سیکٹر ہے، لہٰذا قیمت بڑھانی پڑتی ہے، کیونکہ اگر قیمت نہیں بڑھاتے قرضے بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ ہم جب حکومت ہمیں ملی تھی بدقسمتی سے، کیونکہ پچھلا نظام ٹھیک نہیں تھا، قرضے چڑھ گئے بجلی پہ، گیس سیکٹر جس پہ کبھی قرضہ ہی نہیں چڑھا تھا 2013 پہ، اس پہ 150 ارب روپے کے قرضے چڑھ گئے، تو اس لیے گیس مہنگی کرنی پڑی۔ اور اسی طرح جب پاکستان میں ہماری حکومت آئی تھی تو پچھلے 10 سالوں میں پاکستان میں 6000 ارب سے قرضہ گیا 30,000 ارب پہ۔ تو یہ جو قرضے چڑھے ہوئے ہیں، ان کو قرضوں کو اتارنے کے لیے جب تک ہم نظام کو ٹھیک کرتے ہیں، تھوڑی دیر قوم کو مشکل سے گزرنا پڑے گا۔ یہ ایسے ہے، قرضے تب چڑھتے ہیں جب ایک ملک کی صحت ٹھیک نہیں، مثلا گھر پہ تب قرضہ چڑھتا ہے جب گھر کی آمدنی کم ہوتی ہے اور خرچے زیادہ ہوتے ہیں اور وہ گھر مقروض ہو جاتا ہے۔ تو گھر کیسے نکلتا ہے؟ صرف دو طرح، اپنے خرچے کم کرتا ہے، اپنی آمدنی بڑھاتا ہے۔ اور آمدنی جب تک بڑھاتا ہے وہ تھوڑا ٹائم لگتا ہے، کیونکہ وہ قرضہ لے گا، کوئی کاروبار شروع کرے گا، دکان کھڑی کرے گا، کوئی فیکٹری بنا دے گا جس سے اسے آمدنی آئے گی، اور پھر اس آمدنی سے وہ قرضے اتارے گا، وہ ٹائم لگتا ہے۔ اس لیے
بدقسمتی سے اس بیماری کو ختم کرنے کے لیے جو ہمیں آپریشن کرنا پڑ رہا ہے، تھوڑی دیر مشکل وقت سے ہمیں گزرنا پڑے گا، لیکن میں اپنی قوم کو اس چیز کا احساس دلوانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے جو آپ کو ملک دیا ہے، اس کو اللہ نے بڑا نوازا ہے پاکستان کو۔ یہ پاکستان ایک اصل میں بڑا امیر ملک ہے، صرف جیسے جیسے اس کا نظام ٹھیک ہوتا جائے گا آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ اصل میں یہ کتنی بڑی نعمت ہے پاکستان کی جو اللہ نے ہمیں دی ہے۔ یہ اللہ کا خاص تحفہ ہے ہمارا ملک، اس لیے آپ مطمئن ہو جائیں، مشکل وقت سے گزر جائیں گے۔ انسانوں کی اور قوموں کی زندگی میں اچھے برے وقت آتے رہتے ہیں، اس کی فکر نہ کریں، یہ ملک اس سے نکلے گا اور مضبوط ہو جائے گا، اور انشاءاللہ یہ ایک عظیم ملک بنے گا انشاءاللہ۔